میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی شاندار نظم. سے پہلے بتا دوں دوستو، کنگنا رنوت کے بیانوں پر کسان نیتا راکیش ٹکیت نے دیا زوردار جواب. بولے پہلے چنڈی گڑھ میں پرساد ملا تھا، اب ہریانہ میں بھی ملے گا. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں. میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں. میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں. سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے، غرور کو رکھ دے ساحلوں پر. سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے، غرور کو رکھ دے ساحلوں پر. میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں. میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں. نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور. نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور. میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں. میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. میں ایک شاعر جو بے بسوں کے لیے زمانے سے لڑ رہا ہوں. میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا، انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں. میں ایک تنکا ہوں ڈوبتوں کا، انہیں ابھرنا سکھا رہا ہوں. بہت شکریہ، بہت محبتیں دی آپ نے. میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو جو ان دنوں بہت سنی گئی، بہت وائرل ہوئی جسے یوں کہوں کہ. اور اہم یہ ہے کہ اس نظم کو اس دور میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پڑھنا، وہاں کے مشاعروں میں پڑھنا بڑا مشکل سا کام ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں جب حبیب جالب صاحب کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاعری کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا بھی ہے. ایک نظم کے 2 بند سناتا ہوں ان کی زمین پہ، پھر اس کے بعد کشمیر کی نظم سناتا ہوں، اس کا حکم ہے مجھے. ناظرین عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ویسا رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. لیکن حنظلہ
بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو شخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر نہیں کرتا، ان لوگوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی وہ آباد ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو تو وہ مردہ شخص کی طرح یعنی ویران ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا اور ارشاد فرمایا، دیکھو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن اپنے کہنے والے کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آئیں گے اور اس کو نجات دلانے والے ہوں گے، اور یہی وہ نیک اعمال ہے جن کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ فائدہ حدیث شریف کے اس جملہ یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کلمے آگے بڑھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے، اور دائیں بائیں پیچھے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے حفاظت کریں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چھوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی، لہٰذا اس سورت کو اپنے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ فائدہ حدیث شریف میں سورہ بقرہ کو قرآن کریم کی چھوٹی غالباً اس وجہ سے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی اصول اور عقائد اور شریعت کے احکام کا جتنا تفصیلی بیان سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے، اتنا اور اس طرح قرآن کریم کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے، تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے ملا کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری 10 آیت کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پائے گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا، اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔